أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. قال تعالى في مقام آخر: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. درود شریف. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلی علیہ. عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کا یہ سالانہ روحانی اصلاحی تربیتی رونق فقید المثال اجتماع میں اور کانفرنس میں ہم اور آپ جمع ہیں. دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کی اس حاضری کو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا ذریعہ بنا دے. حضرت امیر مرکزیہ دامت برکاتہ العالیہ اور تمام اکابرین اسٹیج پہ تشریف فرما ہیں. اللہ تعالیٰ ان تمام حضرات کے علم و عمل میں ہمت، استقامت اور زندگی میں اور برکتیں نصیب فرمائیں. میں انتہائی اختصار کے ساتھ اپنے وقت کی پابندی کرتے ہوئے کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا. پہلی بات تو یہ کہ ختم نبوت، عقیدہ ختم نبوت کے ساتھ ہمارا اور آپ کا تعلق یہ عقیدت کا نہیں بلکہ یہ عقیدے کا تعلق ہے. یہ میرے اور آپ کے عقیدے کی بنیاد ہے. اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام سے نبوت کا سلسلہ شروع کیا اور پیغمبر علیہ السلام پہ مکمل فرما دیا. جیسے کہ رات کو آسمان کے تارے اور چاند اپنی روشنی سے کائنات کو روشن کرتے ہیں، لیکن جب صبح طلوع آفتاب ہوتا ہے تو یہ روشنی ہر اعتبار سے مکمل ہو جاتی. آپ پہ اللہ نے نبوت کا اختتام فرما دیا ہے. دوسری بات یہ کہ ختم نبوت کے لیے صرف ایک کامل نہیں بلکہ اکمل ذات کی ضرورت تھی. اللہ نے ہر نبی کو شان عطا فرمائی، لیکن میرے اور آپ کے محبوب پیغمبر کا اللہ نے تمام عظمت اور تمام شانوں کا مجموعہ بنا دیا تھا. آدم علیہ السلام اللہ نے آپ کو جنت کا ایک پتھر دیا، حجر ابیض، جو آج حجر اسود کہلاتا ہے. لیکن میرے اور آپ کے محبوب پیغمبر کی شان یہ ہے کہ اللہ نے جنت کا پتھر نہیں بلکہ روضۃ من ریاض الجنہ، پورے جنت کا ایک ٹکڑا آپ کو عطا کر ڈالا. آدم علیہ السلام کے موقع پہ اللہ نے حکم دیا اسجدوا لآدم، آدم کو سجدہ کرو. لیکن محبوب پیغمبر کی واری آئی، رب فرماتا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ تعالیٰ خود اس عمل میں شامل ہو جاتے ہیں. یہ شان ہے میرے اور آپ کے نبی آخر الزمان خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم. ابراہیم علیہ السلام اللہ نے مقام ابراہیم دیا، واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی. لیکن جب میرے اور آپ کے محبوب پیغمبر کا مقام آتا ہے، رب فرماتا ہے عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، میں آپ کو مقام محمود عطا کر دوں گا جو شفاعت کبریٰ کا مقام ہے. موسیٰ علیہ السلام شان یہ ہے کہ پتھر پہ لاٹھی ماری، اللہ نے 12 چشمے جاری کر دیے. لیکن میرے اور آپ کے محبوب پیغمبر کو اللہ نے کیا مقام اور شان عطا فرمائی کہ اللہ نے آپ کے 5 انگلیوں مبارک سے پانی کے چشمے جاری کروا دیے تھے. موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل بحر کلزم میں 12 خشک راستے اللہ نے بنائے، بحر کلزم پار کر گئی. لیکن میرے اور آپ کے محبوب پیغمبر کی امت کو اللہ نے یہ مقام عطا کیا، وہ دریائے دجلہ پہ اپنے گھوڑوں کو دوڑاتے ہوئے دریائے دجلہ کو پار کر گئے. عیسیٰ علیہ السلام کی شان یہ تھی،
मुर्दे को कहते कुम बिइज़्निल्लाह, अल्लाह के हुक्म से खड़ा हो जा। वो ज़ुबान जो मौत के पर्दे की वजह से खामोश हो चुकी थी दोबारा गुफ्तगू करने लगती। यकीनन कमाल था, लेकिन मेरे और आपके महबूब पैगंबर को अल्लाह ने ये शान और ये कमाल अता फरमाया। वो अबू जहल मुट्ठी में कंकरियाँ लेके आता है, भतीजे बता मुट्ठी में क्या है, ईमान ले आऊँगा। कहा वो बताए मैं कौन, या वो बताए कि मैं कौन हूँ। अबू जहल ने कहा अगर वो बोल पड़े फिर तो बहुत ही बड़ी बात। आपने नबूवत की उंगली का इशारा किया। अबू जहल की मुट्ठी में मौजूद कंकरियां जिसमें जुबान का भी तसव्वुर नहीं, उससे आवाज आती है अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अल्लाह ने हर नबी को शान दी है, लेकिन मेरे और आपके महबूब पैगंबर को अल्लाह ने तमाम शानें अता कर दी। और रब का एहसान कि वो महबूब अल्लाह ने मुझे और आपको अता कर दिया है। आज इस बात पे मेहनत हो रही है, बातिल कुव्वत यही मेहनत कर रहा है। हम और आप ऐसे शान वाले नबी का दामन, अल्लाह ना करे मेरे और आपके दामन हाथों से छूट जाए। हमारे मुर्शिद हज़रत मौलाना मुफ्ती फरीद साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह दारुल हक्कानी अकोड़ा हटक के शेखुल हदीस थे, अल्लाह उनकी कब्रों पे करोड़ों रहमत नाज़िल फरमाए। एक मौके पे फरमाने लगे क्या हमें किसी पागल कुत्ते ने काटा है या किसी पीर की बद्दुआ लगी है? हम ऐसे शान वाले अजीम मर्तबत गोए के पैगंबर की ज़ात को नाउज़ुबिल्लाह छोड़ के उस काने दज्जाल और मरऊन के दामन से जुड़ जाए। यकीनन ये किसी पागल कुत्ते ने काटा होगा, दिमाग खराब हुआ, अल्लाह की लानत का मुस्तहिक ठहरा और उससे महबूब का दामन छूटा। शुक्र अदा करें इस बात पे, रब का एहसान और करम है कि अल्लाह ने हमें और आपको अपने महबूब का दामन थामने की तौफीक अता फरमाई है। अल्लाह जज़ाए खैर दे हमारे आलिम मजीद तहफ़्फ़ुज़ खत्म नबूवत को, जो शब और रोज एक करके यही मेहनत करते हुए मेरे और मेरे नस्लों के ईमान की हिफाजत कर रहे हैं। हाँ, ये हकीकत है। तो आए इस निस्बत की लाज रखें। अल्लाह ने मुझे और आप कैसे महबूब की निस्बत दी, हम और आप इस निस्बत की लाज रखें। मैं उलमा से नहीं आपसे बात कर रहा हूं, वो तो इस बात को बखूबी समझते। अपने महबूब पैगंबर की निस्बत की लाज ये है कि मुझे और आपको यकीन हासिल हो जाए जो मेरे महबूब ने फरमाया है या जो मेरे महबूब ने अमल किया है वही सच, वही हक है और मेरी इज्जत और कामयाबी उसी रास्ते में है। मेराज की रात से वापसी पे महबूब पैगंबर ने वाक़या बयान किया। अबू जहल जो अपने कान लगाए फिरता था, बात उस तक पहुंची, वो फौरन घर से निकला, अबू बकर के दरवाजे पे दस्तक हुई, अबू बकर आए। अबू जहल कैसे आना हुआ? एक बात पूछने आया हूँ। पूछो क्या बात है? ये बताओ, अगर कोई शख्स ये दावा करे मैं रात के कुछ हिस्से में सातों आसमानों से होता हुआ जन्नत और जहन्नम को मुआयना करके वापस भी आ गया हूँ, तस्लीम करोगे? अबू बकर ने दो जुमले इरशाद फरमाए। पहला जुमला ये था, बज़ाहिर तो नामुमकिन है, यकीनन बज़ाहिर नामुमकिन था, यह असबाब के मातात मामला नहीं था। दूसरा जुमला ये था, मेरे अकल में ये बात नहीं आती, जहाँ अकल की इंतहा होती है वहाँ से वही की इब्तिदा होती है, वही का मामला अकल में नहीं आ सकता। लेकिन अबू जहल समझा कि जवाब मेरे मिजाज के मुताबिक आ रहा है, झूम के कहने लगा, अबू बकर फिर सुन, तेरे यार ने आज यही दावा किया है, यह सुनना था। अबू बकर ने कहा, अगर मेरे यार का दावा है मैं बगैर किसी शक को शुबा के उसकी तस्दीक करता हूं। यह है निस्बत की लाज, यह है निस्बत की लाज। मेरी अकल माने या न माने, मेरी नजर कुछ देखे, लेकिन जब मेरे महबूब का पैगंबर, मेरे महबूब का फरमान है, वही सच, वही हक है, मेरे और आपकी इज्जत और कामयाबी उसी में है। और आखिरी बात अर्ज कर दूं, अल्लाह ने किसी उम्मत को ऐसे नबी नहीं दिए जो अल्लाह मुझे और आपको अता फरमाए। कोई नबी अपनी उम्मत के लिए इतना नहीं रोया जितने महबूब पैगंबर मेरे और आपके लिए रोए हैं। आप अपनी बेटियों के लिए इतना नहीं रोए जितना अपने उम्मती के लिए रोए हैं। मेरे और आपके ईमान का हक बनता है हम तहफ़्फ़ुज़े नामूस रिसालत
عقیدہ ختم نبوت کے لیے اپنی صلاحیتیں، اپنے اوقات، اپنی زندگی اسی کام کے لیے وقف کر دیں، اور 2-4 دن نہیں، اسے اپنی پوری زندگی کا وظیفہ بنا لیں۔ ایک موقع پہ جبریل امین آئے، آپ نے دیکھا، فرمایا جبریل چہرے پہ پریشانی کے آثار ہیں، کیا بات؟ جبریل خاموش، دوبارہ پوچھا، پھر خاموش۔ جانتے تھے کہ محبوب امت کے لیے کتنے حریص ہیں، بے قرار اور پریشان ہو جاتے ہیں۔ تیسری دفعہ پوچھا، جبریل وہ چہرہ لے کے نہیں آئے جو پہلے لے کے آتے تھے۔ اب جبریل امین نے لڑکھڑاتی زبان سے عرض کر دی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آج اللہ نے مجھے آپ کے پاس بھیجنے سے پہلے جہنم کو معائنہ کروایا ہے۔ محبوب متوجہ ہو گئے، فرمایا جبریل بتاؤ جہنم میں کیا دیکھا اور کیا پایا؟ جبریل امین نے کہا، میں نے جہنم کو دیکھا، اللہ نے 7 حصوں پہ مشتمل کر رکھا ہے۔ سب سے نیچے والے حصے میں منافقین کو ڈال دیا، اس سے اوپر والے حصے میں مشرکین کو ڈال دیا، اس سے اوپر والے حصے میں آتش پرست، اور اس سے اوپر والے حصے میں سورج کو پوجنے والوں کو ڈال دیا ہے۔ اس سے اوپر والے حصے میں میں نے عیسائیوں کو، یہودیوں کو پایا، اور اس سے اوپر والے حصے میں عیسائیوں کو پایا ہے۔ یہ کہا، جبریل خاموش ہو گئے۔ آپ نے فرمایا جبریل جواب مکمل نہیں ہوا، بتاؤ جہنم کے سب سے اوپر والے حصے میں کون ہے؟ جبریل امین نے کہا، محبوب جہنم کے سب سے آخری اوپر والے حصے میں اللہ نے آپ کے امت کے گناہگاروں کو ڈال دیا ہے۔ یہ سننا تھا۔ نبوت کے چہرے کا رنگ زرد ہو گیا، بے قرار اور پریشان ہوئے۔ جبریل امین تو چلے گئے، آپ حجرے کی خلوتوں کی طرف بڑھے، حجرے میں جا کے رب کے در پہ جھکے۔ یا ربی امتی، یا ربی امتی کے صداؤں سے حجرے کی فضا گونج جاتی ہے۔ اللہ میرے امت کو جہنم سے بچا لینا، میرے امت کو جہنم کے ایندھن نہ بنانا۔ محبوب محب کے در پہ میرے اور آپ کے لیے رو رہے ہیں۔ حتیٰ کہ نماز کا وقت ہوا، حجرے سے نکلے، مصلی پہ تشریف لائے، نماز پڑھائی، جلدی سے حجرے کی خلوتوں میں چلے گئے۔ صحابہ نزاکت کو سمجھ نہ سکے، سوچنے لگے، پہلے نماز کے بعد تشریف رکھتے تھے، ہم آپ کے چہرے انور کا دیدار کیا کرتے تھے، آج کوئی اہم معاملہ ہوگا، نبوت جلدی میں ہوگی، اس لیے حجرے میں چلے گئے۔ آپ حجرے میں جا کے رب کے در پہ جھک کے میرے اور آپ کے لیے رونے لگے۔ حتیٰ کہ دوسری نماز کا وقت ہوا، مصلی پہ تشریف لائے، نماز پڑھائی، حجرے کی خلوتوں میں چلے گئے۔ اب صحابہ سوچنے میں مجبور، لگتا ہے نبوت بے قرار اور پریشان ہے۔ آپ رب کے در پہ جھک کر پھر میرے اور آپ کے لیے زار و قطار رو رہے ہیں، یہاں تک کہ تیسری نماز کا وقت ہوا، حجرے سے نکلے، مصلی پہ تشریف لائے۔ صحابہ پہلے سے متوجہ تھے، صحابہ نے دیکھ لیا، چہرے انور کا رنگ زرد ہے، آنکھوں مبارک میں آنسو تیر رہے ہیں، جان گئے نبوت غمزدہ بے قرار ہے، ہمت نہیں آگے بڑھ کے پوچھا جا سکے۔ پہلا دن گزرا، دوسرا دن گزرا، جب تیسرا دن آیا، صحابہ سے برداشت نہ ہوا، آخرکار صدیق اکبر آگے بڑھے، حجرے کے دروازے پہ پہنچ کے سلام پیش کیا، السلام علیکم لبیک یا رسول اللہ، محبوب آپ کے پہ سلام ہو، میں آپ کی خدمت میں حاضر۔ مقصد یہ تھا اندر جانے کی اجازت مل جائے گی، میں نبوت سے پریشانی کی وجہ معلوم کر سکوں گا، لیکن وہ صدیق اکبر حجرے پہ کھڑے انتظار کرتے رہے۔ کون صدیق؟ جس نے صحابہ کی جھرمٹ میں زبان نبوت سے جنت کی بشارتیں سنی۔ ایک موقع پہ صحابہ کا مجمع ہے، محبوب پیغمبر نے اچانک سوال کر دیا، صحابہ یہ بتاؤ تمہارے میں آج کون روزے کی حالت میں ہے؟ مجمع خاموش ہے۔ صدیق اکبر کھڑے ہو گئے، محبوب روزے کی حالت میں۔ آپ نے دوسرا سوال کیا، صحابہ کون ہے جو بیمار کی بیمار پرسی کر کے چلا ہو؟ مجمع خاموش، صدیق اکبر کھڑے، محبوب بیمار کی بیمار پرسی کر کے چلا۔ تیسرا سوال کیا، صحابہ کون ہے جو ضرورت مند کی ضرورت پوری کر کے آیا ہو؟ مجمع پہ سکتہ تاری، صرف صدیق اکبر کھڑے۔ چوتھا سوال کیا، صحابہ کون ہے جو جنازے میں شریک ہو کے آیا ہو؟ نکاح نبوت نے وہی منظر دیکھا، مجمع خاموش، تن تنہا صدیق اکبر کھڑے ہیں۔ اب آپ نے فرمایا، میرے صحابہ، مجھے اس ذات کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، جس میں یہ چاروں صفات موجود ہیں، میں محمد اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ وہ صدیق اکبر حجرے کے دروازے پہ کھڑے انتظار کرتے کرتے واپس لوٹے۔ راستے میں عمر فاروق سے ملاقات ہو گئی۔ صدیق اکبر نے حوصلہ بڑھاتے ہوا کہا، عمر، میں نے زبان نبوت سے سنا ہے تو جس راستے پہ چلتا ہے شیطان راستہ چھوڑ دیتا ہے، یہ بھی میں نے تیرے بارے میں سنا ہے۔ لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد کسی نبی نے آنا ہوتا، اللہ نے نبوت کی صلاحیتیں صرف عمر فاروق میں رکھی تھی۔ اور عمر، تجھے یاد ہوگا محبوب جب معراج سے واپس آئے،
تجھے بلوایا تھا، بلا کے تجھے بتایا تھا، جنت میں تیرے مکان کی بشارت دی تھی۔ عمر جب میں جنت میں داخل ہوا، ایک عمارت نگاہوں میں حسین ٹھہری، دل چاہا اندر داخل ہو کے دیکھوں۔ جبریل امین سے پوچھ لیا عمارت کس کے لیے رب نے بنائی؟ مجھے بتلایا آپ کے غلام عمر فاروق کے لیے بنائی ہے۔ عمر تیرا نام سنا، تیرے غیرت سامنے آ گئی، قدموں کو داخل ہونے سے روک لیا۔ صدیق اکبر نے کہا عمر اس وقت تو رو پڑا تھا، آنکھوں میں آنسو، زبان پہ جملہ تھا، محبوب آپ داخل ہوتے تو میری سعادت کی بات تھی۔ فرمایا عمر آپ جائیں، آپ کو حجرے میں جانے کی اجازت مل جائے گی۔ حضرت عمر نے حوصلہ پکڑا، حجرے کے دروازے پہ پہنچ کے سلام پیش کیا، ایک مرتبہ، دو مرتبہ، تین مرتبہ، انتظار کرتے کرتے آخرکار واپس لوٹے۔ راستے میں سلمان سے فارسی سے ملاقات ہو گئی۔ صدیق اکبر کا انداز اپنایا، کہا سلمان ایران سے چلا تھا، مجوسی کا بیٹا تھا، آتش پرست تھا، محبوب کے قدموں میں پہنچا، محبوب کے دامن سے جڑا، محبوب نے تجھے اپنے غلامی میں قبول کر لیا۔ ہاں تجھے محبوب نے گوئے کہ عزت و عظمتیں عطا فرمائی۔ فرمائے سلمان آپ جائیں، آپ کو اندر جانے کی اجازت مل جائے گی۔ سلمان فارسی نے حوصلہ لیا، حجرے کے دروازے پہ پہنچے، سلام پیش کر کے انتظار کرتے کرتے وہ بھی واپس لوٹے۔ راستے میں اپنے آپ سے مخاطب ہیں، سلمان ایسی شخصیت کے پاس جائے گا جس کو انکار نہیں ہو سکے گا۔ پہنچے اماں فاطمہ الزہرا کی خدمت میں، پردے میں دعا سلام کے بعد کہا اماں جان صحابہ 3 دن سے تڑپ رہے ہیں، بے قرار اور پریشان ہیں، ہاں آپ حجرے کے دروازے پہ جائیں، آپ کو اندر جانے کی اجازت مل جائے گی۔ حوصلہ دیتے ہوئے کہا اماں جان ایک دن مسجد میں نبی میں صحابہ کا مجمع تھا، محبوب پیغمبر نے ایک سوال اٹھایا تھا، صحابہ مجھے یہ بتاؤ نیک عورت کی نشانی کیا ہوتی ہے؟ ہر صحابی کھڑا ہوتا، اپنے انداز سے بات کرتا، بیٹھ جاتا۔ میں نے دیکھا حضرت علی اٹھے، حجرے میں آپ کے پاس تشریف لائے، واپس آ کے بیٹھ گئے، اپنی واری پہ اٹھ کے کہنے لگے محبوب نیک عورت کی نشانی یہ ہے، نہ اس نے کسی غیر محرم کو دیکھا، نہ اس کو کسی غیر محرم نے دیکھا۔ فرمایا اماں جان جب یہ جملہ حضرت علی نے کہا، نگاہ نبوت محبت و انداز سے علی کے چہرے پہ جم گئی، محبوب کے چہرے پہ مسکراہٹ ہے۔ حضرت علی جان گئے جملہ آپ کو پسند آیا، کہنے لگے محبوب یہ جملہ میرا نہیں، مجھے فاطمہ الزہرا نے بتلایا ہے۔ اس وقت زبان نبوت پہ یہ کلمات تھے، علی فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ کیا کہنا، وہ تو میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ اماں جان آپ جائیں، آپ کو اجازت مل جائے گی۔ حضرت فاطمہ الزہرا حجرے کے دروازے پہ سلام پیش کیا، محبوب نے سنا، لخت جگر آ گئی، بے قرار اور پریشان ہے، اندر آنے کی اجازت دے دی۔ آپ آگے بڑھ کے محبوب کے قریب جا کے بیٹھے، نگاہوں کو چہرے انور کے ڈال کے کہنے لگی ابا جان کیا بات ہے؟ چہرے کا رنگ زرد ہے، آنکھوں میں آنسو تیر رہے ہیں، صحابہ 3 دن سے تڑپ رہے ہیں، معاملہ کیا ہے؟ محبوب پیغمبر تڑپ گئے، کہا لخت جگر تجھے کیا بتلاؤں؟ 3 دن قبل جبریل امین آئے تھے، انہوں نے فرمایا ہے اللہ نے میرے امت کے گناہ گاروں کو جہنم میں ڈال دیا ہے۔ جب سے میں نے یہ فیصلہ سنا میں بے قرار اور پریشان ہوں، رب کے در پہ پڑا، رب کو امت کے حق میں منا رہا ہوں۔ یہ کہا محبوب پھر سطح میں چلے گئے، یا رب امتی، یا رب امتی کی صدائیں بلند ہونے لگی، رحمت جوش میں آتی ہے۔ جبریل امین آئے، محبوب اللہ سلام دے رہا ہے، ساتھ ہی پیغام دے رہا ہے وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، محبوب سد سر اٹھائیے، ان قریب اتنا دوں گا کہ آپ میرے سے راضی ہو جائیں گے۔ یہ کہا جبریل چلے گئے، آپ نے سجدے سے سر مبارک اٹھایا، لخت جگر کی طرف متوجہ ہوئے، فرمایا فاطمہ مبارک ہو، اللہ نے مہربانی کا معاملہ فرما دیا، اللہ نے میرے سے وعدہ کر لیا ہے میں قیامت کے دن اتنا دوں گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ فاطمہ گواہ ہو جانا میں اللہ سے اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا جب تک وہ میرے امت کے آخری فرد کو جنت میں داخل نہیں کر دے گا۔ دوستو اللہ نے مجھے اور آپ کو ایسے مہربان اور عظیم پیغمبر عطا فرمائے ہیں، آج اگر یہ ختم نبوت کا کام میں نے چھوڑ دیا، حقیقت یہ اپنے موثر انسانیت کے ساتھ وفا نہیں جفا ہے۔ آئے محبوب کے دامن سے جڑے رہیں، اس کام کے ساتھ لگے رہیں، یہی کام میرے اور آپ کے لیے قیامت کے دن محبوب کی معیت و شفاعت کا ذریعہ ہے۔ دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو تا حیات اسی کام کے ساتھ جوڑ کے رکھے۔ اللہ تعالی اس کانفرنس کو پوری دنیا عالم اسلام میں اس عقیدے کے تحفظ کا ذریعہ بنا۔